بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، خواہشات کا گھوڑا بے لگام ہو جائے تو اپنے ہی سوار کو گرا کر پیروں تلے روند ڈالتا ہے۔ اپنے غموں اور پریشانیوں کو سینے میں دفن کر دو۔ اگر انہیں چہرے پر سجاؤ گے تو کمزور ہو جاؤ گے۔ جب تک ہم خدا کی ذات سے رابطہ اور تعلق استوار نہیں کریں گے، زندگی کی سلوٹیں بھی دور نہیں ہوں گی۔ کسی کو اس کی ذات اور لباس کی وجہ سے حقیر نہ سمجھنا، کیونکہ تمہیں دینے والا اور اسے دینے والا ایک اللہ ہی ہے۔ وہ اسے عطا بھی کر سکتا ہے اور آپ سے لے بھی سکتا ہے۔ نہ جانے انسان کو کون سی شہرت کا غرور ہے۔ انسان تو اپنے آخری غسل کا بھی محتاج ہے۔ لوگوں کو اس طرح معاف کرو جیسے تم خدا سے امید رکھتے ہو کہ وہ تمہیں معاف کرے۔ مولانا رومی سے کسی نے پوچھا، زہر کیا ہے؟ فرمایا، ہر وہ چیز جو ہماری ضرورت سے زیادہ ہو زہر ہے، جیسے قوت، اقتدار، دولت، بھوک، لالچ، محبت اور نفرت۔ توبہ کرتے رہا کرو، زندگی کب ختم ہو جائے گی کوئی نہیں جانتا۔ اللہ کو پسند ہے وہ دل جس میں مخلوق کا درد ہو، اور وہ آنسو جو خوف خدا سے گرے۔ کوئی انسان دنیا کے سارے علم سیکھ لے، اگر اس نے اپنے رب کو نہیں پہچانا تو اس نے کچھ نہیں سیکھا۔ صبر ایک ایسی سواری ہے جو اپنے سوار کو گرنے نہیں دیتی، نہ کسی کی نظروں میں اور نہ کسی کے قدموں میں۔ سب سے مہربانی سے ملو، کیونکہ ہر شخص اپنی زندگی میں کسی جنگ میں مصروف ہے۔ زندگی میں پریشانی کا ایک ہی حل ہے، اللہ سے بات کریں اور اللہ سے مانگیں، اللہ پر چھوڑ دیں اور اللہ پر بھروسہ کریں۔ زندگی اگر چین سے جینی ہے تو لوگوں کی باتوں کو دل سے لگانا چھوڑ دو۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جب تو مریض کے پاس جائے تو اس سے کہہ کہ تیرے لیے دعا کرے، کہ اس کی دعا فرشتوں کی دعا کی طرح ہے۔ دعا سے دل کا غبار جھٹ جاتا ہے اور روح کو سکون لوٹ آتا ہے۔ خوشبو کی حفاظت کر اور زکام سے بچ، جسم کو عوام کی سرد ہوا اور ہستی سے چھپا۔ باز کو اڑا روح کا کبوتر پکڑ لے، دعوت کی راہ میں حضرت نوح علیہ السلام کا طریقہ اختیار کر۔ جو صورت صاحب فخر اور بلند ہوتی ہے، وہ بیت اللہ سے کب خالی ہوتا ہے۔ مجھے مستانہ نعرہ اچھا لگتا ہے، اے محبوب ہمیشہ مجھے بس یہی چاہیے۔ توبہ کیڑا ہے اور عشق اژدہے کی طرح ہے۔ توبہ مخلوق کی صفت ہے اور وہ خدا کا وصف ہے۔ عشق بے نیاز خدا کے اوصاف میں سے ہے، اس کے غیر سے عاشقی مجاز ہے۔ جب غم کو بڑھانے والا دھواں ظاہر ہو جاتا ہے، وہ ٹھٹر جاتا ہے۔ نہ عشق دیتا ہے اور نہ ہوس، وہ حسن اپنی اصل کی طرف لوٹ جاتا ہے۔ جسم گندا، ذلیل اور بدحال رہ جاتا ہے۔ عقل مندوں کا عشق سونے کی کان سے ہوتا ہے، وہ لامحالہ ہر روز بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اے سونے کی کان، تجھے شاباش، تیرے بارے میں شک نہیں ہے، کیونکہ سونے پن میں کان کا کوئی شریک نہیں ہے۔ جو کھوٹے کو کان کا شریک بنائے، سونا لامکانی کان میں چلا جائے گا۔ جیسے پانی چاند اور ستاروں کی عکاسی کرتا ہے، جسم دماغ اور روح کی عکاسی کرتا ہے۔ زمین پر اگر آدھے گز کا راستہ ہو، آدمی بغیر وہم کے مطمئن ہو کر چلتا ہے۔ اگر تو اونچی دیوار پر چلے اور 2 گز کی چوڑائی ہو تو اندھا ہو جاتا ہے۔
بلکہ وہم کی وجہ سے دل کے لرزنے سے گر پڑے گا۔ عقل کے ذریعے خوف اور وہم کو خوب سمجھ لے۔ ایسی عورت سے شادی کر جس عورت کے چہرے پر غصے کی حالت میں بل نہ آتے ہوں اور وہ ہر حال میں صابر اور شاکر ہو، وہ آپ کو دولت سے مالا مال کر دے گی۔ دولت مند بننا چاہتے ہو، اپنی بیوی کے گلے میں سورۃ الاخلاص لکھ کر لٹکا دو، پھر دولت کو آتا دیکھو۔ کامیابی کا راز ایک چیز میں پوشیدہ ہے اور وہ ہے ناکامی۔ دراصل ناکامی اپنے اندر کامیابی کا راز رکھتی ہے۔ انسان کو سب سے زیادہ محبوب اپنی جوانی ہوتی ہے۔ بوڑھا تو شیر بھی شکار کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ اللہ کی راہ میں آنا ہے تو ابھی خود کو بدلیں۔ اگر بڑھاپے میں مسلح اور تسبیحاں اٹھانے کا سوچ لی ہے تو کیا خبر بڑھاپا ہی نصیب نہ ہو۔ انسان زندگی میں ہارتا ہی تب ہے جب اس کے اپنے ہی منافق نکل آئیں۔